بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہنم کا پہلا لمحہ کیسا ہوگا؟ قرآن و صحیح احادیث کی روشنی میں ذرا تصور کیجیے جہنمی ایک ایسے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں جسے دیکھ کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ حجر میں بتایا گیا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے لوگوں کا ایک الگ حصہ مقرر ہے۔ جیسے ہی قریب پہنچتے ہیں ایک ایسی آواز کانوں میں پڑتی ہے جو دل دہلا دیتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب اہل جہنم کو دور سے جہنم کا جوش و خروش سنائی دے گا تو ان کے دل خوف سے بیٹھ جائیں گے۔ ذرا رکیے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں ہم آگ کی ذرا سی تپش سے بھی گھبرا جاتے ہیں، ماچس کی تیلی کی آنچ بھی برداشت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری آگ جو بنی آدم جلاتے ہیں جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دنیا کی آگ تو سزا کے لیے کافی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ اس سے بہتر درجے زیادہ ہے اور ہر درجے حرارت میں اسی کے مثل ہے۔ ذرا سوچئے، جس آگ کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ حقیقت میں کتنی خوفناک ہوگی۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ دنیا میں ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے بچنے کے لیے کتنی احتیاط کرتے ہیں۔ گرم برتن کو ہاتھ نہیں لگاتے، دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ ڈھونڈتے ہیں، مگر وہاں نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی راحت۔ قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اہل جہنم کی کھالیں جل کر گل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ نئی کھالیں بدل دے گا تاکہ وہ عذاب کا مزہ برابر چکھتے رہیں۔ ذرا سوچئے، یہ عذاب کسی وقتی سزا کے لیے نہیں بلکہ ایک مسلسل، تازہ اور کبھی نہ ختم ہونے والی حقیقت کے طور پر بیان ہوا ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر دنیا میں ایک زخم کا درد ہمیں راتوں کو جگا دیتا ہے تو وہ عذاب کیسا ہوگا جو کبھی تھکتا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب والا وہ جہنمی ہوگا جس کے پاؤں کے تلووں میں آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ ایسے کھلے گا جیسے ہانڈی کھلتی ہے اور وہ سمجھے گا کہ سب سے سخت عذاب اسی کو ہو رہا ہے، حالانکہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ ذرا سوچئے، جب سب سے ہلکا عذاب یہ ہو تو باقی درجات کیسے ہوں گے؟ اب ذرا اس منظر کو مزید محسوس کیجئے۔ نہ پانی کی ٹھنڈک نہ ہوا ہوگی جو دنیا میں پیاس بجھاتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ محمد کی آیت نمبر 15 اور سورہ ابراہیم کی آیت 16-17 میں بتایا گیا ہے کہ اہل جہنم کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور وہ اسے گھونٹ گھونٹ بمشکل حلق سے اتاریں گے۔ پھر بھی موت نہیں آئے گی، کھانے میں بھی کوئی لذت نہیں ہوگی۔ سورہ صافات اور سورہ دخان میں ایک درخت کا ذکر ہے جس کا نام زقوم ہے، جس کی شگوفے شیطانوں کے سروں جیسے ہوں گے اور جو پیٹ میں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولے گا۔ سوچئے، جنت میں جہاں دل کی ہر خواہش پوری ہوتی تھی، یہاں جسم کی سب سے بنیادی ضرورت کھانا اور پانی بھی عذاب کا حصہ بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے تو بھی اصل خوفناک حقیقت باقی ہے۔ جسمانی عذاب سے بھی زیادہ تکلیف دہ وہ حسرت اور ندامت ہوگی جو دل کو چیر دے گی۔
قرآن پاک میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 سے 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کاٹ کر کہے گا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے قرآن سے اس کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا ہی دیا۔ ذرا سوچئے وہ لمحہ جب پچھتاوا واحد سے پڑ جائے گا، لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہوگا۔ دنیا میں تو ہم ایک غلطی کے بعد بھی معافی مانگ سکتے ہیں، راستہ بدل سکتے ہیں، مگر وہاں وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ اور ایک منظر اور دیکھیے، صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایک بڑا پتھر اس کے کنارے سے گرایا جائے تو وہ 70 سال تک نیچے گرتا رہے گا، پھر بھی اس کی تہہ تک نہ پہنچے گا۔ سوچئے 70 سال کا سفر اور صرف ایک پتھر کا گرنا، اس گہرائی کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اور ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی یہ عذاب ہلکا ہوگا؟ کیا وقت کے ساتھ انسان اس کا عادی ہو جائے گا؟ جیسے دنیا میں تکلیف وقت کے ساتھ کم محسوس ہونے لگتی ہے؟ نہیں، کیونکہ کھالوں کے بار بار بدلنے جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ کبھی درد کبھی بھی پرانا نہ ہو، عادت کبھی رحمت نہ بن جائے۔ ہر لمحہ اتنا ہی تازہ، اتنا ہی شدید ہوگا جتنا پہلا لمحہ تھا۔ اور قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اس آگ کے ایندھن کا ذکر ہے، انسان اور پتھر۔ سوچئے ایک ایسی آگ جس کا ایندھن خود گناہ گار انسان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جہنم کی خواہشات کے ساتھ ڈھانپ دیا جاتا ہے اور جنت کو تکلیفوں کے ساتھ، یعنی جہنم کا راستہ آسان اور خواہشات سے بھرا نظر آتا ہے، جبکہ جنت کا راستہ محنت اور صبر مانگتا ہے۔ اسی لیے شیطان ہر گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ انسان یہ سمجھے کہ یہ راستہ آسان اور فائدہ مند ہے، حالانکہ اس کے پیچھے وہی آگ چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی جب کبھی کسی گناہ کی طرف دل مائل ہو، جب کبھی نماز چھوڑنے کا خیال دل میں آئے، یا جب کبھی توبہ کو ٹالنے کا سوچیں، تو ایک لمحے کے لیے اس آگ کو یاد کر لیجئے گا، اس درخت کو یاد کیجئے جس کا نام زقوم ہے، اس پانی کو یاد کر لیجئے گا جو انتڑیاں کاٹ دے گا، اور اس حسرت کو یاد کیجئے گا جب ہاتھ کاٹے جائیں گے مگر وقت واپس نہیں آئے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے بلکہ رحیم ہے، رحمان ہے، اور اس نے ہمیں یہ سب اس لیے بتایا ہے تاکہ ہم بچ جائیں، ہلاک نہ ہوں۔ جس رب نے یہ عذاب بیان کیا، اسی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کی رحمت اس کی غضب پر غالب ہے، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ تو آج سے ہی اپنے آپ کا محاسبہ شروع کر دیجئے، اپنے نامہ اعمال پر ایک نظر ڈالیے، اپنی نمازوں کا، اپنے قرآن پاک کا حساب لگائیے۔ جو گناہ چھپا کر کیا جاتا ہے اس سے سب سے پہلے توبہ کیجیے، کیونکہ جس رب نے یہ عذاب بنایا اسی نے اپنی کتاب میں بھی یہ فرمایا ہے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی کہ اگر آج مشکل کا وقت ہے تو انشاءاللہ کل آسانی بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام اہل ایمان کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ویڈیو کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیرا۔